بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج جس موضوع بات کریں گے وہ ایک کامن موضوع ہے، اس لیے کہ آج جو حکومت نے کر دیا توقع خیر ان سے یہی تھی. پیٹرول بم گرا دیا اور پیٹرول بم گرا کر عوام کی زندگی میں آگ لگا دی. ویسے تو پچھلے 15-16 مہینے سے عوام کی زندگی میں آگ ہی لگی ہوئی ہے، اور یہ آگ لگانے والے جو بھی لوگ ہیں، دل یہ کرتا ہے کہ انہیں بد دعائیں دی جائیں، دل یہ کرتا ہے انہیں کہا جائے کہ کاش اس آگ میں وہ جلیں. لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اخلاقیات کے دائرے میں آ جاتی ہیں اور ہم اس طرح کی گفتگو سے احتراز برت جاتے ہیں. لیکن میں ایک عام پاکستانی، عام آدمی آپ سے مخاطب ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کو انتہائی مشکل کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے پاکستانی جو ہیں ان کی زندگی کو مشکل کر دیا ہے. 5% اشرافیہ نے 95% میں 70% وہ لوگ جو بیچارے پہلے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص انہیں ڈیفینڈ کرے گا؟ اگر ابھی بھی کسی کو لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت مجبور ہو کر یہ فیصلے کر رہے ہیں، تو بھائی 16 مہینے پہلے کیوں حکومت کا اپنے تخت الٹ کر خود آ کر بیٹھ گئے تھے لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنے کے لیے، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے. 20 روپے، 19 روپے 96 یا 90 پیسے پیٹرول جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے قیمت. اسحاق ڈار سے آدمی پوچھے تم کہاں کے اکانومسٹ ہو؟ منشی ہو بھائی. ایک منشی ہم پر مسلط کیا گیا، وہ منشی جو فیکٹریوں کا حساب کرتا تھا، جو فیکٹریوں میں کرپشن کا پیسہ لاتا تھا، پھر ایفیڈیوٹ بھی دیتا ہے، اور ایفیڈیوٹ دینے کے بعد بھی اس شخص کو جو وزیر خزانہ لگا دیا گیا. مجھے تو فیصلہ سازوں پر حیرت ہوتی ہے. خدا کا واسطہ سوچیں، یہ 24-25 کروڑ عوام ہے، کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. آپ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، آپ کے گھروں کے باہر گرینری موجود ہے، ہریالی موجود ہے، تازگی موجود ہے. کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جن کے گھر نہیں بچے. آپ ایک لمحے کے لیے تو سوچیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری آنکھ میں آنسو. 20 روپے پیٹرول انکریز کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے درمیان میں، وہ ہر چیز کو انکریز کرے گا، اس لیے کہ مافیا کے سر پہ آپ کی آشیرواد ہے، آپ کا خیر خواہی والا ہاتھ ان کے سر پہ ہے. کیونکہ مافیا کون ہے؟ وہی تو ہے جو آپ کو سپورٹ کر دیتے، وہی تو ہے جو آپ کو پیسے دیتے الیکشن کے لیے. انہی کے لیے سب اپنے کام کرنے ہوتے ہیں. عوام سے آپ کو کیا چاہیے؟ عوام کے آپ ہمدرد کبھی رہے ہی نہیں، عوام کے آپ ہمدرد ہیں ہی نہیں. کہاں ہے وہ بلاول جو رقص کرتا ہوا یہاں آ گیا تھا اور آ کر مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہا تھا، خراب لہجے میں اردو بولنے والا وہ وزیر خارجہ؟ مجھے پتہ نہیں پاکستان وزیر خارجہ کے کہاں کا وزیر خارجہ، کیونکہ پاکستان میں تو رہتا نہیں. تو اس شخص اب وہ کہاں ہے؟ مہنگائی مارچ کیوں نہیں کر رہا؟ کہاں ہے وہ زرداری مفاہمت کا بادشاہ، وہ جو سندھ کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے؟ کہاں ہے وہ نواز شریف جو بہانہ بنا کر یہاں سے گیا اور کہا کہ میں تو پاکستان کا بہت درد رکھتا ہوں، ایون فیلڈ میں بیٹھ کے آپ غریب آدمی کا درد رکھتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی. کیا امتحان لینا چاہتے ہیں عوام سے؟ کیا کرے عوام آپ کو کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ غربت ہے پاکستان میں؟ آپ نے جو کیا، روس سے ایک جہاز آپ منگوایا تھا، 2 جہاز منگوائے تھے آپ نے، اس کو پیٹرول مہنگا کر دیا. اللہ کا واسطہ اور نہ منگوائیے گا. اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، ویسے تو آپ کو واسطہ دینے سے فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ 16 مہینے سے ہم واسطے دے رہے ہیں، منتیں ہی کر رہے ہیں، ہاتھ ہی باندھ کے کھڑے ہیں کہ اللہ کا واسطہ کوئی ایک فیصلہ عوام کے لیے کر دے، کوئی ایک فیصلہ عوام کی بھلائی کے لیے کر دے. 9 روپے پیٹرول سستا ہوا تھا تو وہ ہماری وہ عجیب وزیر اطلاعات اور عجیب و غریب باقی وزراء جن کی وزارتیں بھی ان سے ٹیلی نہیں کرتی تھی، وہ بھی آ کر کریڈٹ لینا چاہتے تھے. آج کسی شخص کو یہ احساس ہے؟ اس پر بھی ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ سب عمران خان نے کیا. تو بھائی 30-32 سال کے آپ حکمران رہے ہیں، 40 سال کسی نہ کسی طرح حکومتوں میں رہے ہیں، آپ لوگوں کو ابھی تک حکومت ہی کرنی نہیں آئی. تو عمران خان کے 3.5 سال آپ کو ڈومینیٹ ہو گئے تو پھر اسے حکومت دے دو نا. ہاں، سارے لوگ خوش تھے اس کے دور میں، اس لیے خوش تھے کہیں نہ کہیں چیزیں ٹھہری ہوئی بہتر ہوتی نظر آ رہی تھی. آج 20 روپے پیٹرول بڑھا اور اسحاق ڈار نے فائدہ ملکی مفاد میں کیا ہوگا. ابھی تک مریم نواز کا ٹویٹر خاموش ہے، ابھی تک نون لیگ والے بول نہیں رہے. مصدق ملک نہیں آیا، اطاعت تارڑ صاحب کہاں ہیں؟ وہ آئیں نا بھائی، آ کے بتائیں. ملکی مفاد میں بہت عوام کے فائدے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو تو اس پر خراج تحسین دینا چاہیے، پرائڈ آف پرفارمنس دے دینا چاہیے کہ کمال پرفارمنس دی ہے یہ اسحاق میرا مطلب ہے ڈار صاحب نے، جو بڑا کمال کر دیا ہے. کیونکہ جس طرح انہوں نے اعلان کیا فل فورس کی امپلیمنٹیشن کی، ایسا لگتا تھا جیسے عوام کے لیے امپلیمنٹیشن نہ ہوئی تو عوام کا بہت نقصان ہو جائے گا. اسحاق ڈار صاحب، آپ نے کمال دکھا دیا. آپ نے تو وہ کمالات دکھائے ہیں جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. مجھے نہیں سمجھ آتا آپ کون سی اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو اکنامکس آتی ہے، اکانومی جانتے ہیں آپ؟
نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ پاکستان کا المیہ یہ رہا کہ وہ لوگ مسلط کیے جاتے ہیں جو جانتے کچھ نہیں ہیں، جو صرف یہ جانتے ہیں ان کی جیب کیسے بھری جا سکتی ہے، ان کے آقاؤں کی جیب کیسے بھری جا سکتی ہے، ان کے اخراجات کیسے پورے ہو سکتے ہیں، اگلے الیکشن کے اخراجات کیسے نکالے جا سکتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف کیسے بنایا جا سکتا ہے، باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں۔ آج کل ٹی وی پہ سارا دن ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی سندھ حکومت کے، کبھی وفاقی حکومت کے، کہ ہم نے دیکھے یہاں سے خسارہ ختم کر دیا۔ اور بھائی عوام سے تو پوچھ لو خسارہ کہاں ہوا کہاں نہیں ہوا۔ یہ جو جھوٹے ایڈ چلا رہے ہو کس کے پیسوں پہ چلا رہے ہو؟ یہ ہمارے پیسے ہیں جس پہ چلا رہے ہو آپ، اور جب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں غداری ہو گئی ہے۔ جو آپ کریں کیا یہ حب الوطنی ہے؟ آپ محب وطن ہیں، آپ محب عوام ہیں؟ نہیں، آپ عوام کش ہیں۔ آپ ایسا کریں جو عوام کے گھروں میں پانی آتا ہے نا، ایک بار زہر ملا کر انہیں پلا دے اور سارے مر جائیں تو کہانی ختم ہو جائے۔ یہ اس طرح تو نہ ماریں، جو پوائزن آپ دے رہے ہیں وہ تو بڑا عجیب نوعیت کا ہے۔ آپ چاہتے ہی ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیوں کے پیچھے ایک نان کے لیے بھاگے، ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے بھاگے، چکن کی ایک بوٹی کے لیے بھاگے، آپ کا کاروبار سیاست چلتا رہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ آپ وقتی حاکم، ایک حاکم اوپر بیٹھا ہے، اس کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ انشاءاللہ آپ سب اس کی گرفت میں آئیں گے جنہوں نے عوام کو تڑپا کے رکھ دیا، ستا کے رکھ دیا۔ اگر آپ اس سے آگے بات کریں تو مہنگائی اب تھمنے والی نہیں ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہی تھی کہ جو ہم نے IMF سے معاہدے کیے اور ہم قرض لے کر رقص کرتے پھر رہے تھے کہ کمال دکھا دیا، کیسا عجیب، مجھے تو عجیب دور حکومت اور عجیب حکمران لگے جو قرض پہ ناچ رہے تھے، جیسے بہت بڑی کوئی انوینشن کر لی انہوں نے، یا بہت کوئی بڑا ذخیرہ جو ڈسکور کر لیا ہو کسی چیز کا کہ پاکستان میں معدنیات جو ہیں وہ عام ہو جائے گا، ایسا کمال دکھا دیا۔ اتنا رقص، اور جتنا نون لیگ کے فالوورز نے ایک جہاز آنے پہ روس سے جتنا رقص کر دیا تھا، ٹویٹر سے لے کر اور عام زندگی تک، وہ ہمیں بھولتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اس کا جو ریئیکشن آیا ہمیں پہلے سے اندازہ تھا، گیس، پیٹرول، بجلی، سب کچھ، بجلی کا پہلے جھٹکا لگایا کمال لگایا، پھر گیس کا جھٹکا لگایا کمال لگایا، اور اب پیٹرول پہ تو کمال ہی کر دیا۔ اور یہ بہترین اکانومسٹ نے کام کیا، عوام کی شاندار خدمت کی، خراج تحسین پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ کمال آپ نے کیا۔ اور اگر اس سے آگے چلے جائیں، حکومت جا رہی ہے، رخصت ہونے والی ہے، الوداعی تحفہ بڑا کمال کا ہے۔ یہ تحفہ ایسے جیسے کوئی جاتے جاتے کوئی چیز دے جاتا ہے نا، کبھی مہمان گھر کسی کا آتا ہے تو پھر بچوں کو کچھ قیمتی چیز اپنی طرف سے دے جاتا ہے یا پیسے دے جاتا ہے، انہوں نے وہاں کو جاتے جاتے تحفہ دیا، اور تحفہ یہ دیا ہے کہ یہ آپ کو ہم نے پیٹرول بم گرا دیا، بجلی کا جھٹکا پہلے لگا دیا تھا، گیس کا بھی، آپ کے لیے ہم نے سارے راستے، یعنی اس طرح کے کہ بلڈ پریشر آپ کو ہو جائے، شوگر آپ کو ہو جائے، دیگر بیماریاں آپ کو ہوں، اس طرح کے ہم نے آپ کے لیے حالات کریٹ کر دیے ہیں۔ اور یہ ہماری حکومت کا شاندار کارنامہ ہے۔ کم از کم اس پر بیٹھ کے کسی ایک وزیر کے اندر کوئی ایمان جاگے، میں یہ چاہتا ہوں اللہ کا واسطہ کہیں تو اللہ کو یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس ایمان کو جگا کر ایک بار سچ بولیں کہ آپ نے 16 مہینے میں صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے علاوہ، اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے علاوہ، وہ کلیئر کیسز تھے، وہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، ان میں سے نکالنے کے علاوہ عوام کے ساتھ آپ نے کیا کہ عوام کے ساتھ وہی کیا ہے جو آج آپ نے پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہاتھ باندھ کر تمام ان یعنی ارباب اختیار سے بھی کہ عوام کے لیے سوچیں، اس عوام کے لیے سوچیں، وہ عوام جو 24-25 کروڑ ہے، وہ عوام جو بیچارے واقعی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ عوام جن کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی لیکن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ مافیا پہ پیسے کما لیتا ہے اور عوام کے خون کو چوڑ کے کماتا ہے، وہ جو بعد میں انہیں ادا کر کے تو سمجھتا ہے اس نے سارے فرائض پورے کر دیے۔ نہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مفاد پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج عوام پر جو ظلم کیا ہے اسحاق ڈار کے ذریعے سے، اس ساری کیبنٹ رسپانسبل ہے، کیونکہ جب ساری کیبنٹ سستا ہونے پر کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے تو پھر مہنگا ہونے کے بھی سب ذمہ دار ہیں۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب، آپ کو تو دنیا کی اکانومی کو بہت بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ کسی قوم کو تڑپانے کا، اس کو سسکانے کا، اسے برباد کرنے کا، اسے توڑنے کا، اس کے تمام معاشی صورتحال کا بیڑا غرق کرنے کا ایوارڈ آپ کو ملنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے صرف آپ اتفاق فاؤنڈریز کی فیکٹریز کی منشی گیری کرتے، آپ کو کہیں حق نہیں بنتا کہ آپ اس ملک کے وزیر خزانہ بنیں۔ آپ کے پاس نہ وہ کوالیفیکیشن ہے، نہ وہ سوچ ہے، نہ ہی وہ عقل اور شعور ہے۔ آپ نے عوام کے ساتھ وہ کیا ہے کہ جس کا تصور نہیں بنا سکتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ یہاں وقتی طور پہ بچ بھی جائیں، ایک اللہ کی عدالت ہے، وہاں سے آپ لوگ نہیں بچ پائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاں دیر ضرور ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بھی نوعیت کے ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔